بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی تھی کہ ایک دن امی سو رہی تھی۔ ان کے سنگھار دان کو کھول کر بیٹھ گئی۔ چیزیں دیکھتے دیکھتے ایک ڈبی پر نظر پڑی۔ کھول کر دیکھا، کچھ سفوف سا تھا۔ جانے کیا من میں سمائی کہ اس سفوف کو چٹکی بھر کے منہ میں بھر لیا اور نگل گئی۔ حلق میں جاتے ہی آنن فانن گلا بند ہونے لگا۔ ڈر سے ماں کو نہ جگایا، دوڑ کر کچن میں جا گھسی۔ کولر سے ٹھنڈا پانی پیا، غرض بڑی دیر تک اکیلی ہی اپنے کیے سے نپٹتی رہی۔ امی کا تو خوف تھا کہ مار پڑے گی، لیکن گھر میں اس وقت اور بھی کوئی نہ تھا جو میری مدد کو آتا۔ دادی بوڑھی، چلنے پھرنے میں ان کو دقت ہوتی تھی۔ سفوف تو پانی سے اندر چلا گیا، لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے گلا بیٹھ گیا۔ سہمی سی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد امی اٹھ گئیں۔ مجھے سہما ہوا دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے گلے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ بولنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قریب آئیں، کہا کیا گلے میں درد ہو رہا ہے؟ میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ انہوں نے گلے کو ہاتھ لگایا۔ آنکھوں کی سرخی اور انگلیوں پر لگے رنگ سے شک ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، کیا کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے۔ میں نے وہ ڈبی نکال کر دکھائی جس میں سفوف تھا۔ اف میرے خدا، اس میں تو سندور تھا، میری ایک سہیلی کا ہے۔ اس روز یہاں بھول گئی تو میں نے امانتاً رکھ لیا۔ کیا تم نے میرا سنگھار دان کھولا تھا؟ میں کیا بولتی؟ بڑی مشکل سے رندی ہوئی آواز نکلی، لیکن بے معنی۔ انہوں نے اس وقت برقع اوڑھا۔ دادی اماں کو جگا کر کہا آپ گھر کا خیال رکھیے گا، میں اسے لے کر حکیم صاحب کے گھر جا رہی۔ اس وقت مطب کھلا ہوگا یا نہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ ان کا گھر بہت قریب تھا۔ جبکہ کبھی مطب بند ہوتا، امی جان ایمرجنسی کی صورت میں ان کے گھر چلی جاتی تھیں، کیونکہ ان کی بیگم میری والدہ کی رشتہ دار تھیں۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ حکیم صاحب سو کر اٹھے تھے۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے مطب کھولتے تھے۔ نماز پڑھ کر آئے، پوچھا سریا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ والدہ نے بتایا اس نادان رابعہ نے سندور پھانک لیا ہے۔ کتنا پھانک لیا تھا؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے چٹکی بھر کر اشارہ کیا۔ بچت ہو گئی، ورنہ عمر بھر گونگی ہو جاتی۔ کچھ دن اس کا گلا بند رہے گا۔ دوا دے رہا ہوں، دعا کرو کہ آواز کھل جائے۔ انہوں نے امی کو مخاطب کیا۔ دوا دے کر بولے اللہ شفا دے، 3 روز بعد آ کر بتا دینا۔ امی نے حکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق دوا کھلا دی اور 3 روز بعد دوبارہ ان کے پاس لے گئیں، اس کیفیت میں کہ جوں ہی بولتی زبان رکنے لگتی، گلا صاف نہ ہو، رندی رندی سی آواز نکلتی، چند الفاظ ہی بول سکتی تھی، گلا خشک ہو جاتا اور میں خاموش ہو جاتی۔ گھبراہٹ میں تو کافی دیر تک کوئی لفظ ہی نہ نکلتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آواز تھوڑی صاف ہوئی، لیکن پوری طرح گلا نہ کھلا۔ والدہ نے بہت علاج کرایا، حکیم کو بھی دوبارہ دکھایا۔ انہوں نے کہا اب بس ایسا ہی گلا رہے گا اور آواز بھی یوں ہی بیٹھی بیٹھی نکلے گی۔ میں اور دوا نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹروں سے علاج کروائے، لیکن رندی ہوئی آواز ٹھیک نہ ہو سکی۔ گھبراہٹ کی صورت میں تو کوئی الفاظ ہی منہ سے نہ نکلتا۔ یوں اللہ نے صورت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی، خوبصورتی میں نمبر 1 تھی، لیکن یہ ایک بڑا عیب لگ گیا تھا۔ والدین کا خیال تھا وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ خود بخود صحیح ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ نقص میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ اب عمر بھر ایسی بیٹھی آواز کے ساتھ ہی جینا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ 8ویں تو کسی طرح پاس کر لی، 9ویں میں انگریزی آڑے آ گئی۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ ذرا سا ٹیچر ڈانٹ دیتی تو پھر کچھ بھی نہ بول سکتی تھی، فوراً رونے لگتی۔ پڑھائی چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گئی۔ اب شادی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اچھی صورت اور موضوع قد کاٹ کے باعث رشتے آتے اور میرا نقص پتہ چل جاتا، وہ لوگ لوٹ کر نہ آتے یا پھر چھوٹی بہنوں کو پسند کر لیتے۔ جب عرصے تک یوں ہی ہوتا رہا، والدین نے چھوٹی بیٹیوں کے رشتے طے کر دیے۔ والدہ نے کہا جب رشتے کے لیے تمہیں دیکھنے آئیں تو زیادہ نہیں بولنا، بس سلام کر کے چلی جانا۔ اب جو رشتہ آیا یہ بہت سیدھے سادے لوگ تھے، زیادہ امیر نہ تھے، گزارے لائق آمدنی تھی۔ ماں نے سوچا بہتر ہے کہ ان سے ہی ناطہ جوڑ لیں۔
ورنہ خوشحال لوگوں کے چکروں میں کہیں رابعہ کی عمر ہی نہ نکل جائے۔ لڑکے کی ماں اور بہن مجھے دیکھنے آئیں۔ ماں کی ہدایت کے مطابق چائے کی ٹرے لائی، سلام کیا اور فوراً الٹے قدموں پلٹ گئی تاکہ یہ دوسری بات نہ کریں۔ والدہ نے کہا کچھ گلا بیٹھا ہوا ہے، بس اس نے زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا۔ خاتون بولی کوئی بات نہیں، لڑکیاں ایسا کرتی ہیں، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، گلا ٹھیک ہو جائے گا، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے میری آواز کے نقص پہ زیادہ توجہ نہ دی اور یوں میرا رشتہ ثاقب سے طے ہو گیا۔ شادی کے بعد سسرال اور دلہا پر یہ بھید کھلا کہ میری آواز مستقل خراب ہے۔ میاں نے اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کر لیا، کہا کہ خدا نے شاید میری اسی کے ساتھ جوڑا بنایا تھا، شکل و صورت اچھی ہے، سیرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اگر یہ عیب اس میں ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ثاقب کی بہت مشکور ہوئی، اللہ سے ڈرتے تھے، مجھ کو بغیر کوئی تلخ بات کہے اپنا لیا، بلکہ ساس نے کہا اگر ہم نے اب دلہن میں عیب نکالے تو دنیا ہم کو ہی کہے گی پہلے کیوں نہ دیکھا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے۔ لڑکی والے بھی مجبور تھے، ہم خدا کو ناراض نہیں کریں گے، لوگوں کو جو کہنا ہے کہیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ شوہر اور سسرال والوں نے اس اچھے عمل سے مجھے ان کا اور تابع دار کر دیا، دل لگا کے گھر کے سب کام کرتی، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتی، لیکن اس احسان مندی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار بھی ہو گئی تھی۔ دعا کرتی یا اللہ کسی طرح میری یہ پھٹی پھٹی آواز ٹھیک ہو جائے، چاہتی تھی ایک بار کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج ہو جائے، ممکن ہے یہ نقص صحیح ہو جائے۔ ثاقب ایک دفتر میں سرکاری ملازم تھے، میرے کہنے سے ان کی دسترس میں جو ڈاکٹر تھے ان کو دکھایا، مگر نقص دور نہ ہو سکا۔ مجھے اپنے اس نقص سے بالآخر سمجھوتا کرنا ہی پڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھنے لگی، لیکن تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوتا۔ تب ایک روز ثاقب نے سوچا کہ اس طرح ساری عمر قلیل آمدنی میں کیوں کر اچھی زندگی کے خواب پورے ہوں گے، کچھ اور تدبیر کرنی چاہیے۔ اپنے ایک کلیگ سے مشورہ کیا، وہ خود حالات سے تنگ تھا۔ اس نے کہا ہمیں نوکری چھوڑ کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لینا چاہیے۔ اس نے بھی ثاقب کے ساتھ مل کے کاروبار کرنے کی سوچی اور دونوں نے ایک ساتھ نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ ہمارے سسر صاحب کا یہ مکان جس میں ہم رہتے تھے 5 مرلے کا تھا۔ اس ذاتی گھر کے علاوہ ایک پلاٹ جو انہوں نے عمر بھر کی جمع پونجی سے سستے داموں خریدا تھا، اب وہ خاصا مہنگا ہو گیا تھا۔ یہ پلاٹ سسر صاحب نے ثاقب کو دے دیا تھا، اس پر کبھی گھر بنوا لیا، انہوں نے اس کو فروخت کیا، ساتھ ہی رمضان صاحب نے بھی ایسا ہی کچھ کر کے رقم اکٹھی کی، یوں دونوں دوستوں نے مل کے ریڈی میڈ گارمنٹ کا کام شروع کر دیا۔ ہمارے علاقے میں اور دکانیں تھیں مگر ریڈی میڈ گارمنٹس کی کوئی شاپ نہ تھی۔ ثاقب کی یہ دکان کیا کھلی، سارا محلہ یہیں سے شاپنگ کرنے لگا۔ بچوں کے کپڑے تو ہر گھر کی مانگ ہوتے ہیں، شاپ دنوں میں چل نکلی۔ میرے شوہر کا پارٹنر بھی ایماندار اور محنتی تھا، قرض دکان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھپت اتنی بڑی کہ دوبارہ محلے والے بھی ہماری دکان کا ہی رخ کرنے لگے، کیونکہ یہاں مناسب ریٹ پہ وہ کپڑے مل جاتے تھے جو بڑے بازاروں میں زیادہ ریٹ پہ ملتے تھے، دور بھی نہیں جانا پڑتا تھا۔ ہر عمر کے بچوں کے روزمرہ کے لباس، اسکول کے یونیفارم اب ثاقب کی شاپ پر دستیاب تھے۔ اس کے علاوہ بچوں کے کھلونے اور اسی قبیل کا سامان سارا سجا دیا۔ خوشحال، متوسط، غریب، ہر طرح کی آمدنی والوں کو سہولت ہو گئی اور اللہ نے ایسی رزق میں برکت دی کہ وارے نیارے ہو گئے۔ ثاقب لاہور اور کراچی کی فیکٹریوں سے نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات لاتے تھے۔ رمضان بھائی دکان سنبھالتے تو ثاقب خریداری کو کراچی لاہور جاتے، دونوں مل کے محنت کر رہے تھے، اللہ پاک برکت ڈالتا گیا۔ اب وہ کاروبار میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ان کو کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہ رہی۔ دکان خرید لی اور پھر 2 سال بعد 7 والی دکان برائے فروخت ہوئی تو وہ بھی خرید لی۔ دکان کو اور بڑا کر کے شو روم بنا لیا۔ ہماری دکان نے اس چھوٹے سے بازار کی رونق اور شان بڑھا دی تھی۔ جن کے گھر لبے سڑک تھے انہوں نے بھی اپنے گھروں کو دکانوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بازار بڑے بازار میں
بتدریج تبدیل ہونے لگا تو دکانوں کی اہمیت اور ویلیو بڑھنے لگی۔ اس سارے عرصے میں ثاقب کو یہ خیال نہ آیا کہ ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شادی کو 6 سال گزر گئے۔ اپنی کاروباری مصروفیت سے ان کو فرصت ہی نہ ملی تو ایک روز بڑی نند جو شادی شدہ تھی مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ رپورٹیں دیکھ کے بتایا کہ آپ کی بہو کو بچے نہیں ہو سکتے، اس میں بنیادی نقص ہے۔ یہ سن کر وہ بجھ کے رہ گئی۔ آ کر والدہ کو بتایا تو ان کی بھی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، لیکن ثاقب نے اتنی بڑی بات پہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور نہ مجھ سے اپنا رویہ تبدیل کیا۔ مجھے ان کے حوصلے پہ بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ کیسا آدمی ہے، انسان ہے کہ فرشتہ۔ اتنی بڑی حقیقت جان کر بھی ایک لفظ مایوسی کا منہ سے نہیں نکالا، بلکہ ہر ایک سے میری تعریف کرتے رہتے ہیں کہ میری بیوی بہت بھاگوان ہے۔ میں ایک مفلس سفید پوش تھا۔ رابعہ کے آتے ہی دھن دولت سے گھر بھر گیا۔ دولت زیادہ ہو تو الٹی سیدھی باتیں سوچتی ہیں۔ ایک دن سنا کہ انہوں نے اپنے آفس میں سیکرٹری رکھ لی ہے۔ اب وہ ثاقب سیٹھ کہلاتے تھے۔ زمانہ بدل چکا تھا۔ سبھی سیٹھ لوگ اپنی سیکرٹری کسی خوش شکل، خوش لباس، تعلیم یافتہ کو ہی رکھتے ہیں۔ جب ان کو آفس فون کرتی کوئی خاتون آگے سے ہیلو کہتی، زیادہ نہ بول سکتی تھی، سوالات نہ کر سکتی تھی، خاموشی سے ریسیور رکھ دیتی تھی۔ ثاقب کو فون زیادہ تر میری ساس کراتی تھی، کہتی بیٹی رابعہ ذرا فون تو ملا دو، ضروری بات کرنی ہے۔ گھر پہ تو رات گئے تک آتا ہے، آخر کب بات کروں۔ اب میں فون ملا کے ساس کے کان پہ رکھ کے پرے چلی جاتی۔ ایک دن میں نے شکوہ کیا کہ آپ نے دفتر میں کون عورت بٹھا رکھی ہے، جب فون کرو وہی اٹھاتی ہے، آخر عورت ہی کیوں، مرد بھی تو رکھ سکتے تھے۔ بولے یہ کاروباری معاملات ہیں، تم ان میں دخل نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ مجھ کو مطمئن کرنے کے بجائے اس قسم کا جواب دیا تو دل اور بھی ماندہ ہو گیا۔ روایتی بیویوں والا حسد میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ جب آتے یہی کہتے خدا جانے وہ سیکرٹری کیوں رکھی ہے، کیا اس کے بغیر گزارا نہیں؟ میرے ہر معاملے میں تم اس طرح سے بات کیوں کرتی ہو؟ بالآخر ایک روز جھنجھلا کے کہہ دیا، رابعہ تم کو اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سوچتی؟ میں نے تمہارے اندر ہر کمی کو برداشت کیا ہے اور تم آج مجھ پہ اکڑ رہی ہو۔ ذرا خود کو دیکھو، ڈھنگ سے بول تو نہیں سکتی، نہ میں تم کو اپنے ساتھ کہیں دعوت میں لے جا سکتا ہوں، نہ کسی کے گھر میں۔ تم کس طریقے سے بات کا جواب نہیں دے سکتی؟ تم ہی میری قسمت میں رہ گئی تھی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا باحوصلہ، بڑے دل گردے والا آدمی کبھی اس طرح بول پڑے گا، مگر یہ حقیقت ہے کہ انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بدلتے حالات کے ساتھ انسانوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ خود اپنا تجزیہ کرتی ہوں تو ان کو حق پر پاتی ہوں، لیکن ووٹ پھر بھی اپنی ذات کو ہی دینا پڑتا ہے۔ اب تو ان کے صبر کا بند جیسے ٹوٹ گیا تھا، ذرا ذرا سی بات پہ یاد دلانے لگتے۔ انہوں نے میری خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جب وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ الہی میں کیا کروں، میرے گلے کا یہ نقص ختم ہو جائے اور میں بھانج بھی نہ رہوں۔ ایک دن وہ بڑی موڈ میں تھے، کافی دنوں بعد گھر میں سارا دن گزارا۔ کہنے لگے رابعہ ہماری اولاد نہیں ہے، تمہارے بارے میں اکثر سوچتا ہوں، کیوں نہ یہ کوٹھی تمہارے نام کر دوں، کل کلا مجھے کچھ ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ میں نے کہا خدا نہ کرے، آپ کیوں ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں؟ کہنے لگے دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، آنے والا وقت اپنے دامن میں کیا چھپائے ہیں یہ کون جانتا ہے۔ کچھ کاغذات نکالے، کہا ان پر دستخط کرو تاکہ کچھ اثاثہ تو تمہارے نام کر دوں۔ میں نے بغیر کاغذات پڑے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کاغذات مجھ سے لے لیے اور لاکر میں رکھوا دیے۔ میں ان سارے معاملات میں نابل تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ شادی کی اجازت نامے پہ سائن کروا لیے ہیں۔ یہ میری نن نے مجھے فون کر کے بتایا۔ مدت بعد میں امی کے گھر آئی تھی۔ ابو بیمار تھے، میکے کچھ دن ٹھہرنا پڑا۔ بالآخر والد کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں 2 ماہ اور رہنا پڑا۔ اس دوران ثاقب آئے، کہتے ابھی ہیں، رکو میں تم سے مل جاتا ہوں، والد کی حالت نازک ہے، تمہاری اماں کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ ابو کی وفات کے بعد انہوں نے 40ویں تک میکے میں رہنے کی ہدایت دی، جبکہ میں نے اتنے دن کبھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑا تھا۔
جب 40واں ہو گیا فون کہ اب تو آ کر لے جاؤ، تب نن نے بتایا کہ بھائی ثاقب نے شادی کر لی ہے، اولاد کی خاطر کی ہے، مگر تمہاری اپنی اہمیت ہے، تم ہماری بڑی بھابھی ہو، دوسری کو الگ گھر میں رکھیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دل کو ایسا دھچکا لگا کہ پچھاڑ کھا کر گری اور پھر نہ اٹھ سکی۔ بیمار ہو گئی، والدہ نے تسلی دی، وہ بھی اکیلی ہو گئی تھی، دونوں چھوٹی بیٹیاں اپنے گھروں کی تھیں، میرا دل گھائل تھا، سسرال نہ جانے کیا منہ لے کر جاتی کہ ثاقب اب اپنی زندگی نئی ساتھی کے ساتھ ہنسی خوشی بسر کر رہے تھے۔ میں امی کا سہارا بنوں گی، لیکن آرام و سکون تو اسی جگہ ملتا ہے، ماں کا گھر پرایا لگتا، جی کرتا کہ اڑ کر گھر جا پہنچوں۔ ثاقب نے 1-2 بار فون کر کے پوچھا، آنا چاہو تو بتاؤ، میں آ کر لے جاتا ہوں۔ اماں کی خواہش پہ دوسری شادی کی ہے، ان کو میری اولاد کی آرزو تھی، اس ضعیفی میں ان کی خواہش کو نہیں ٹھکرا سکا۔ تم اپنے گھر میں رہو گی، وہ دوسرے گھر میں رہے گی، تمہارے سامنے بھی نہیں لاؤں گا، میں مختصر بات کر سکتی تھی، بس آپ خوش رہیں، اس کے ساتھ میں امی کے پاس رہوں گی۔ یہ کہہ کے فون بند کر دیا، کچھ دن صبر کیا، دل پہ جبر کیا، پھر گھر جانے کی ٹھانی۔ اب جاؤں کیسے، خود تو انکار کیا تھا، ساس بھی ناراض تھی، ایک نند تھی جو میری طرفدار تھی، اس سے استدعا کی کہ مجھ سے کچھ کاغذ سائن کروائے تھے تمہارے بھائی جان نے، وہ اگر لا کر دے تو میں گھر لوٹ آؤں گی۔ وہ بیچاری کھوجتی رہی، بالآخر ثاقب کی الماری سے ایک فائل میرے نام کی نکل آئی، مجھے بھجوا دی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ ان میں کیا لکھا ہے، کیسی قانونی باتیں درج تھیں۔ امی نے مشورہ دیا کہ ان کاغذات کو کسی وکیل کو دکھانا چاہیے، دیکھیے کہ ان میں کیا درج ہے، بغیر ان کو سمجھے لوٹ کے شوہر کے پاس مت جانا، نہ جانے کیا شرائط اپنی طرف سے لکھ کے تم نے دستخط کروا لیے ہیں۔ یہ اصل کاغذات نہ تھے، ہمارے 1-2 پرے کے عزیز تھے، ان کے بیٹے احتشام وکیل تھے۔ امی نے ان کو فون کیا، وہ گھر آ گئے، کہا کہ فائل لے کے میرے دفتر آ جانا۔ دفتر کا پتہ اور فون نمبر اس کے کارڈ پہ درج تھا اور وہ مجھے دے گئے۔ اس روز والدہ بیمار تھیں، جس دن مجھے بلایا تھا، میں نے احتشام کو فون کیا کہ آپ نے آج بلایا تھا، لیکن امی بیمار ہیں، اکیلی نہیں آ سکتی، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، میرا ڈرائیور لینے آئے گا، اس کے ساتھ آ جاؤ، واپسی میں گھر پہ ڈراپ کر دوں گا، میں آج فارغ ہوں، بعد میں وقت نہ ملے گا۔ 1 گھنٹے بعد ان کا ڈرائیور گاڑی لے کے آ گیا، میں کاغذات والی فائل کے ساتھ احتشام کے دفتر چلی گئی۔ منتظر تھے، بہت خوش دلی سے استقبال کیا، فائل دیکھی، بولے نام تو تمہارے پراپرٹی کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف کاغذات کی حد تک، رجسٹری نہیں ہوئی، شاید ارادہ ہوگا پھر بدل گیا ہوگا، دوسری شادی کے لیے اجازت نامے پر بھی دستخط کرائے ہیں تمہارے ساتھ، اس شخص نے دھوکہ کیا ہے، ثاقب پر کیس بن سکتا ہے، کہو تو کیس کر دوں، میں ان پر کیس نہیں کرنا چاہتی، اگر کیس کیا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے، والدہ ضعیف ہیں، بالآخر ثاقب میرا سہارا ہے اور انہی کا گھر میرا گھر ہے، ہرگز ایسا نہ چاہوں گی، یہ دروازہ بڑھاپے میں مجھ پہ بند ہو جائے، تم اس کی فکر مت کرو، اگر اس نے ایسا کیا میں تم کو سہارا دوں گا، اس پر دھوکہ دہی اور جیل سازی کا کیس بنتا ہے، ہر جانے کا دعویٰ تمہاری طرف سے دائر کر دوں گا۔ یہ سن کے گھبرا گئی، یہ کہہ کے جان چھڑائی، اماں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ انہوں نے واپس مجھے خود اپنی گاڑی پہ گھر چھوڑا تھا، اس کے بعد میں نے وکیل صاحب کو فون نہ کیا، لیکن وہ روز فون کرتے، کیا سوچا ہے، کیوں دیر کر رہی ہو، دیر سے کچھ حاصل نہ ہوگا، دوسری شادی وہ کر چکا ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ہے، یہ کہنا چاہتی تھی نا، نہ کہا، صرف یہ کہا کہ کیس نہیں کرنا، اماں نے منع کیا ہے۔ میں نے توبہ کی، پھر ان وکیل صاحب سے رابطہ نہ کیا، مگر وہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے، روز فون کرتے، کیس کی افادیت بتاتے، دفتر آنے کا کہتے، میں زچ آ گئی، بالآخر گھبرا کے ثاقب کو فون کیا کہ آ جائیے، میں آپ کی منتظر ہوں، وہ بھی جیسے منتظر تھے، فوراً آ گئے، میں رو پڑی، ہر بات حرف بہ حرف سچ سچ بتا دی، کہا کہ آپ کی محبت میں یہ سب کیا ہے، گھر چلو، امی کو بھی لے چلو، ہمارے ساتھ رہیں گی، میری اماں بیمار ہے، تم کو بہت یاد کرتی ہے، ان کو تمہاری اشد ضرورت ہے اور مجھے بھی، میں تو یہی چاہ رہی تھی، اس طرح کی غیر محفوظ اجاڑ زندگی سے تو اپنا گھر اچھا تھا، اپنے گھر آ کر اس قدر سکون ملا کہ سوتن یاد ہی نہ رہی، جو علیحدہ گھر میں رہ رہی تھی،
साकिब ने दूसरी शादी ज़रूर की, लेकिन मुझे ना भुलाया। मेरे साथ उसी तरह रहे जैसे पहले रहते थे। अलबत्ता अब एक दिन रात दूसरी बीवी के पास और फिर हमारे पास ज़्यादा भी रह जाते। कि वालिदा अलील थीं। मैंने सास की बहुत खिदमत की, वो मुझको दुआएं देती रुखसत हो गई। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। बड़ी नंद बेवा हो गई तो मेरे पास आ गई। इनकी औलाद न थी, बहनों के साथ रहती। इनके प्यार ने मेरे दुख भुला दिए। सौतन के 4 बच्चे हो गए, बच्चे भी आ जाते थे, मगर सौतन को साकिब मेरे सामने न लाते थे। इसका उन्होंने मुझसे वादा किया था, सो निभा दिया। मेरे नाम इतनी प्रॉपर्टी कर गए कि इनकी वफ़ात के बाद मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़ा। खुदा इनको जन्नत नसीब करे। साकिब जैसे शौहर किस्मत वालियों को मिलते हैं। आज इनके बच्चे जवान हो गए हैं, मेरे पास आते रहते हैं और यही उनकी तरबियत है।